میں امید کرتا ہوں سب اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ہم نے روزے کے مسائل، روزے کی برکات، روزے کی فضیلت پڑھی اور کچھ مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو روزہ ہوتا ہے اس کے 3 درجے ہیں، 3 قسم کا روزہ ہوتا ہے، 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے، اور یہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے ایک کتاب جس کا نام ہے فیضان رمضان، اس کے اندر روزے کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روزہ عموماً تو یہ ہے کہ انسان سارا دن جو ہے وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے، زنا سے بچ کے رہے، جماع سے پرہیز کرے، عموماً تو ہم یہی باتیں جانتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 قسم کا روزہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے عوام کا روزہ، کہ عام لوگوں کا روزہ جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے خواص کا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے، اور تیسرا اخص الخاص، اس سے بھی زیادہ خاص ان کا روزہ کیا ہے۔ تو آپ اس کی تھوڑی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جو عوام کا روزہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عموماً صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے پیے نہ، اپنے آپ کو جماع سے روکے رکھے، زنا سے روکے رکھے، تو یہ عوام کا روزہ ہے، یہ عوام کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو عموماً ہم سمجھتے ہیں۔ اور جو خواص کا روزہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواص کا روزہ جو ہے وہ انسان کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکے۔ اب صاف ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد کھاتے پیتے تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ کچھ نہیں کھا رہا، اور جماع بھی ہم پرہیز کرتے ہیں، ہمارے لیے عام ہے کہ کوئی بندہ پاگل ہی ہوگا جو روزہ رکھ کر کوئی جماع یا زنا وغیرہ کرے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ غلطی ضرور پائی جاتی ہے کہ ہم روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنے اعضاء کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، اپنے اعضاء ہمارے جو ہے وہ آپے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، کچھ غلط دے لیتے ہیں، کچھ غلط لے لیتے ہیں، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ جو ہمارے اعضاء کا استعمال ہے اسے بھی بری طرح سے روکیں، ہم بری طرف جانے سے روکیں گے تو یہ ہمارے لیے خواص کا روزہ ہوگا، کہ ہم خاص لوگوں میں شریک ہو جائیں گے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے اور اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جتنے بھی اعضاء، زبان کو، ناک کو، کان کو برے کاموں سے روک کے رکھیں گے تو یہ ہم خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو وہ جو ہمارا روزہ ہوگا وہ خاص لوگوں والا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ روزے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تمام تر امور سے، ہر کام سے رہا کر دے۔ کوئی بھی کام زندگی کا ہے، دنیا کا ہے، کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے، اس کام سے چھٹکارا لے کے، اس کام کو چھوڑ کے سارا دن اللہ کی بارگاہ میں گزارے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتا رہے، ذکر اللہ سے سارا دن گزار دے۔ صبح روزہ رکھے، سارا دن اس کا قرآن پڑھنے میں گزر جائے، سارا دن اس کا عبادت کے اندر گزر جائے، سارا دن اس کا نیکیوں میں گزر جائے، تو یہ ہے اخص الخاص کا روزہ، خاص سے خاص لوگوں کا روزہ ہے، یہ بہترین لوگوں کا روزہ ہے۔ اور اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ یہ جو روزہ ہے، اس روزے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ کے عموماً اخص الخاص، یعنی کہ جو بندہ ہر کام کو روزے کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن ذکر اللہ، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافیہ مانگتا ہے، روزہ رکھنے کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ روزے کے 3 درجے جو ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو اخص الخاص روزہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درجے 3 تھے، لیکن جو بہتر تھا، سب سے زیادہ بہتر ہمارے لیے جو سبق تھا وہ خص الخاص تھا کہ ہمارا روزہ ایسا ہو کہ ہم روزہ رکھیں اور سارا دن ہمارا جو ہے وہ نیکیوں میں گزر جائے، سارا دن عبادات میں گزر جائے، سارا دن اللہ کے ذکر میں گزر جائے، سارا دن قرآن پڑھنے میں گزر جائے، سارا دن قرآن پڑھانے میں گزر جائے۔ تو روزہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے روزے میں اتنا جو ہے وہ مشغول ہو جائیں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں۔ تو یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
کیا بات ہے داتا گنج بخش کی، لاہور میں رہتے ہیں، یقین کریں بڑا ہی مزیدار، آپ کبھی تشریف لے آئیں لاہور میں تو بڑا مزیدار سکون ملتا ہے جب بندہ لاہور کے اندر داتا کی نگری میں جب جاتا ہے تو بڑا سکون میسر ہوتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ان کے دربار کی زیارت سے مستفید فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی جو حقیقت ہے نا وہ صرف رکنا نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے اور کھانے پینے سے رکا رہے، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت ہے تو رکنا ہی، لیکن رکنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے معدے کو ہے جو وہ کھانے سے بچا کے رکھے، کوئی بھی چیز معدے کے اندر نہ جائے۔ اور دوسری شرط بتا دی کہ انسان کی جو آنکھ ہے وہ کسی غلط طرف نہ جائے، آنکھ کو بد نگاہی کی طرف نہ لے کے جائے، کچھ غلط چیز کو نہ دیکھے، کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو دیکھے بھی نہ انسان، تو یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے۔ روزے کا مطلب رکنا ہوتا ہے، کانوں سے کچھ غلط سنے نہیں، منہ سے کچھ غلط بولے نہیں، آنکھوں سے کچھ غلط دیکھے نہیں، پاؤں سے کہیں غلط جگہ چلے نہیں، ہاتھوں سے کچھ غلط کرے نہیں، تو یہ ایک روزہ ہوتا ہے جو انسان کا ہوتا ہے۔ مسلمان کا جو حقیقی روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اور انسان روزہ ایسا رکھے کہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، آنکھیں قرآن کے اوپر ٹک جائیں کہ انسان قرآن پڑھتا رہے، جو کان ہیں وہ اللہ کی صدائیں سنتے رہیں، قرآن سننے میں گزر جائے دن سارا، ذہن کے اندر حدیثیں رہیں، ذہن کے اندر واقعات رہیں، نہ کہ موبائل رہے، آنکھوں کے سامنے موبائل نہ رہے، منہ پر جھوٹ نہ رہے، کان پر چغل خوری نہ سنی جائے، اور اس طرح ذہن کے اندر وسوسے اور خیالات اور متکبرانہ خیالات نہ رہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا، ان چیزوں سے آزادی حاصل کرنا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت روزے کی برکت سے اگر انسان پختہ ایمان والا ہو تو وہ روزہ رکھ کر ان ہر چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ہر چیزوں سے جو ہے وہ دور رہتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھا سنتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے۔ تو یہ روزے کی حقیقت تھی، روزے کی حقیقت میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کے جو فوائد ہیں، روزے کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔